جو مہمان خصوصی ہیں وہ ہیں کامران حیات، سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈیجیٹل لٹریسی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بیسیکلی آج کی ضرورت ہے ڈیجیٹل لٹریسی۔ وجہ یہ ہے کہ اکثر بچے اپنے والدین کو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ڈیمانڈ پوری رکھیں، ڈیمانڈ لے لیں، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے۔ اب لیٹس سپوز ہم سمجھتے ہیں، والدین سمجھتے ہیں ہم نے موبائل دے دیا ہے، ڈیوائسز دے دی ہیں، لیپ ٹاپ دے دیا ہے یا کمپیوٹر دے دیا ہے، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ یہ سب سے بڑا فالٹ ہے، اس لیے اس پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ استعمال کیا کر رہا ہے، کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ڈیجیٹل لٹریسی کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ انٹرنیٹ بچوں کے لیے کتنا مفید ہے اور کتنا نقصان دہ ہے؟ بیسیکلی یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اگر تو آپ اس کا مثبت استعمال کرتی ہیں تو پھر تو آپ کے لیے پازیٹیو رزلٹ آئیں گے۔ لیٹس سپوز آج کے دور میں ہم اپنے بچوں کو جیسے ہی ٹین ایج میں آتے ہیں ہم انہیں موبائل ڈیوائسز دے دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی پراکسی پر ہم نے اس کو کیسے پیرامیٹر سیٹ کرنے ہیں۔ موسٹلی بچے وہ نیگیٹو پہلو دیکھ رہے ہیں یا پازیٹیو پہلو دیکھ رہے ہیں، والدین کے علم میں نہیں ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہم نے ان کو تعلیم کے لیے دیا ہے۔ کیسے اس کو جج کیا جائے کہ یہ نیگیٹو پہلو دیکھ رہا ہے یا پازیٹیو پہلو دیکھ رہا ہے؟ اس لیے اس ساری سسٹم کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے اس کو جو بھی ڈیوائس دی ہے، وہ موبائل ہے، وہ لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر، جو بھی ڈیوائس دی ہے، اس کے اوپر پورا ایک سیٹ اپ آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے کمپلیٹ کروائیں کہ اس میں کوئی نیگیٹو پہلو تو نہیں جا رہا۔ اب بچے کو آپ نے انٹرنیٹ کی فیسلٹی پرووائڈ کر دی ہے، یہ بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں، آج کل کی تعلیم کے ساتھ یہ اہم رکن ہے، لیکن ہم اگر بچوں کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں دیتے تو نئی چیزیں وہ دریافت نہیں کر سکتے، لیکن اگر دے دیتے ہیں تو نیگیٹو پہلو میں جا رہا ہے۔ تو اس لیے اس کے اوپر پراکسی کے اوپر بہت ساری توجہ دینی چاہیے، جو کہ والدین کا کردار ہے۔ تو والدین کی اس میں کتنی کیا ذمہ داری ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں آج کی ماں کی اگر ہم بات کریں، پہلے والی مائیں تو عظیم ہستیاں تھیں، آج کی ماں بھی عظیم ہے، لیکن آج کی ماں اپنے آپ کو سکون میں رکھنے کے لیے اور اپنے بچوں کو موبائل پکڑا دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ موبائل میں مگن ہو جاؤ تاکہ میں سکون سے اپنا کام کر سکوں، یا آپ اگر اس نے موبائل یوز کرنا ہے وہ اپنا موبائل یوز کر رہی ہوتی ہے۔ بچہ 3 سال کا بچہ ہے، 3 سال کے بچے کے پاس موبائل ہے۔ اچھا، دو باتیں یہاں میں کہوں گا کہ ماں ہر دور کی ہی عظیم ہوگی، وہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس دور میں بھی ماں ہے وہ انبیاء کرام سے لے کر آج تک کی تمام مائیں عظیم ہیں۔ میں نے یہ بات آپ کو پہلے ہی بول دی تھی کہ ماں پہلے والی بھی عظیم تھی، آج کی ماں بھی عظیم ہے، لیکن یہ کہ پہلے والی ماؤں کی ٹوٹلی توجہ تھی وہ اپنے بچوں کی طرف ہوتی تھی، اپنے گھر کی طرف ہوتی تھی۔ آج کی ماں کی تھوڑی سی اٹینشن وہ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی، لوگوں کا رجحان ہمسایوں کی طرف ہوتا تھا۔ آج انٹرنیٹ کی فیسلٹیز سے ہماری جو بیگمات ہیں، اب کیونکہ ہم بھی ایک اس ایج میں آ گئے ہیں، اکثر جو مائیں ہیں وہ موبائل ڈیوائس بچوں کو پکڑا دیتی ہیں اور سمجھتی ہیں ہم ایزی ہو جائیں، بچہ جو مرضی کارٹون وغیرہ، لیکن کارٹونز بھی ایسے آ چکے ہیں کہ وہ بچے کے ذہن کو نیگیٹو پہلوؤں کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے کارٹونز ہیں، اس لیے آپ کبھی بھی بچوں کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 6 اسٹینڈرڈ سے نیچے بچے کو موبائل ڈیوائس نہیں دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، 6 اسٹینڈرڈ سے اگر آپ نے اس کی ضرورت کے تحت اس کو ڈیوائس دی بھی ہے تو پہلے ان پروگرامز کو آپ بخوبی چیک کریں کیا آیا کہ اس کے دیکھنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ لیٹس سپوز ہم انڈین چینلز کا کوئی بھی اس کو پروگرام دے دیتے ہیں تو بچہ اسی کو ہی دین سمجھنا شروع ہو جائے گا، اس کو لگے گا یہی اصل حقیقت ہے، جبکہ ہم بچے سے جو توقعات رکھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ اچھی تعلیم یافتہ تعلیم حاصل کرے اور وہ دین کا پابند بھی ہو۔ جب ہم نے ان کو ڈیوائس دی ہیں جس میں بات کی جا رہی ہے سیکولر کی، جس میں بات کی جا رہی ہے ہندوازم کی، جس میں بات کی جا رہی ہے عیسائیت کی، اور ہماری توقعات ہیں بچہ مسلمان ہونا چاہیے، 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے، بچہ اپنی تعلیم پہ فوکس کرے، جبکہ ہماری جو ڈیوائسز ہیں وہ اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں۔ تو اس لیے ان ڈیوائسز پر والدین کا، ماؤں کا۔ آپ کی ڈیوائسز پہ چل کیا رہا ہے؟ لائیو ٹک ٹاک لائیو، ٹک ٹاک لائیو پہ ہوتا کیا ہے؟ آپ کو سزائیں دی جاتی ہیں، کس طرح کی سزائیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اس بارے میں؟
تو کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو روکیں؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے وہ لائیو دیکھ رہے ہیں. اچھا ایک چیز یہ بھی ہے, میں نے شروع میں بات کی ہے, نیگیٹو اور پازیٹیو پہلو دونوں ہیں ہمارے سامنے دیکھنے کے لیے. اب تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں اوائڈ کرنا چاہیے. اب مثال کے طور پہ بچے پہ بات چل رہی ہے تو دینی کوئی بھی پروگرام, آپ اس وقت دعوت اسلامی کے پروگرام بہت اچھے جا رہے ہیں. دعوت اسلامی کے پروگرام بے شمار علمی معلومات ہیں ان کے اندر. اب آ جاتے ہیں ٹک ٹاک کی طرف. ٹک ٹاک میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں. اگر لائیو پہ چل جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی, اس وقت پچھلے دنوں ایک خبر بھی آئی تھی کہ لائیو کی آپشن جو ہے بند کی جا رہی ہے, لیکن اگر بند ہو بھی جائے تو پراکسی اویلیبل ہے. جیسے پراکسی آن کریں گے وہ آٹومیٹکلی دوبارہ آن ہو جائے گا. لیکن وجہ یہ ہے بچے کو گائیڈ کرنا چاہیے. آپ کے لیے پہلو مثبت کیا ہے, نیگیٹو کیا ہے. جب ہم اپنے بچوں کو دوست نہیں بناتے تو آپ کے بچے پھر باہر دوست تلاش کرتے ہیں. اب آپ کو نہیں پتا اس دوست کی ذہنیت کیا ہے. جب ہم اپنے بچوں کو سمجھتے ہیں وہ اپنے دوستوں میں کھیل رہا ہے, اب آئی ڈونٹ نو کہ میرے بیٹے کا دوست وہ نیگیٹو پہلو میں دیکھ رہا ہے, پازیٹیو پہلو میں دیکھ رہا ہے, تو ہمیں کنورسیشن کرنی ہے ان بچوں سے بھی جن کے ساتھ وہ پھر رہے ہیں, چل رہے ہیں, گھوم رہے ہیں. ان بچوں سے کنورسیشن سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کا مائنڈ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے. کوشش کریں ان بچوں کو سامنے بٹھائیں, ان سے ڈسکس کریں. ان کو بجائے دنیا آپ نیگیٹو سکھائیں, آپ خود پہلو نیگیٹو ان کو بتائیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پیرنٹس کو گیپ ختم کرنا چاہیے, اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے, اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ میں آپ کا سب سے اچھا دوست ہوں. اسپیشلی باپ کو, باپ ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. تو باپ کو چاہیے کہ باپ اپنی بیٹی ہے یا بیٹا ہے اسے بتائے کہ یار میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہوں, میرے ساتھ تم ڈسکس کرو. میں کئی پروگرامز میں یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ 6 اسٹینڈرڈ میں بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں. اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. نمبر 1, جیسے ہی وہ اس کی تعلیم گریجویشن یا ماسٹر ڈگری تک جائے گی اس کے پاس علم آ جائے گا کیسے چلنا ہے, بولنا کیسے, سیکھنا کیسے ہے, بات کیسے کرنی ہے, کسی سی او لیول کے بندے سے بات کیا کرنی چاہیے, ڈیل کیسے ہونی چاہیے, کسٹمر کو کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ سارے ہنر اکثر لوگ ہم کیا سمجھتے ہیں جیسے ہی بچہ, اب یہ بچہ پڑھ رہا ہے, اب وہ 6 اسٹینڈرڈ سے جو 10th اسٹینڈرڈ ہے تب تک وہ جو ہم کہتے ہیں نا برتن, وہ کچا برتن پک چکا ہوتا ہے, اسے عادت پڑ چکی ہوتی ہے میں صرف پڑھوں اور گھوموں پھروں انجوائے کروں. پھر اس کو کبھی عادت نہیں رہتی کہ وہ اپنے مثبت پہلوؤں کو اپنے بزنس میں, اکثر ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں تعلیم بچہ حاصل کرے بس ڈگری لے لیتے ہیں, ہنر ہے نہیں. ہنر کتنا ضروری ہے. اچھا اب دیکھیں جو ہے نا تعلیم, میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم اندھی ہے ہنر کے بغیر, اور ہنر اپاہج ہے تعلیم کے بغیر. جب تک یہ دونوں چیزیں کمپلیٹ نہیں ہوتی, ہمارے بچے, آج پاکستان ترقی کر سکتا ہے جب ہمارے بچوں کو ہنر کی عادت ہوگی. ہمارے ہاں کلچر کیا ہے, بچہ میٹرک کر لی ہے, بچے نے ایف اے کر لی ہے, بچے نے گریجویشن کر لی ہے, ہم اپنے دوستوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ اس کو کسی جگہ جاب کروا دیں. آپ نے 35-40 سال جس بزنس کو کیا, آپ اس کو اس کی طرف کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ سب سے پہلے جس بزنس کو آپ نے 20 سال لگا کے سٹینڈ کیا, آج اس کی ڈور بچے کو دینے میں کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اس کو ساتھ اٹیچ کریں. تو اپنی ڈور اپنے بچے کے ہاتھ میں نہیں دے گا نا. ایسا نہیں ہے. میں الحمدللہ میرے والدین, میں آئی پراؤڈ ٹو بی مائی فادر, انہوں نے 6 اسٹینڈرڈ میں مجھے ساتھ اٹیچ کیا, اور مجھے اس وقت میں جو سوچ دی وہ یہ سوچ دی کہ تم نے ایک نام کو بنانا ہے. اب وہ ایڈوکیٹ تھے, میں نے کہا میں نے لاء نہیں کرنا, لیکن انہوں نے کہا لاء کرو یا نہ کرو, گریجویشن کی ڈگری لازمی ہے. پھر انہوں نے ایک طریقہ کیا استعمال کیا, مختلف ایونٹس میں لے کے جاتے رہے. اچھا, جب ایونٹس میں لے کے جاتے ہیں لوگوں کو, جب ایوارڈ ملتے دیکھ رہا ہوں تو وہ اچیومنٹس میرے ذہن میں آئیں. پھر اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ 2006 میں مجھے امریکہ سے ایوارڈ ملا, 2013 میں مجھے اٹلی سے ایوارڈ ملا. تو یہ سارا کریڈٹ میرے والد صاحب کو ہے. آج میں نے بھی وہی تجربہ کیا, 3 بیٹے میرے 6 اسٹینڈرڈ میں تینوں کو لے کے آیا ہوں. آج وہ 2 ماشاءاللہ گریجویشن ان کی ڈگری مکمل ہو چکی ہے, اپنا اپنا بزنس کر رہے ہیں. تیسرا بیٹا 20 ہاتھ اٹیچ ہو چکا ہے, وہ بھی 10th اسٹینڈرڈ میں ہے. تو بات صرف یہ ہے, جب آپ کی ڈور ٹھیک چل رہی ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ آگے بھی ٹھیک ہی چلائیں گے. میں چاہتا ہوں میرا رزق میرے ساتھ اٹیچ ہے, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دینا ہے. میں اگر چاہوں, میں
10,000 لوگوں کو بتاؤں تو میں نے رزق نہیں بانٹنا, میں نے رزق نہیں دینا, لیکن میں چاہتا ہوں معاشرے میں تبدیلی آئے, اور وہ تبدیلی تعلیم اور ہنر کے ساتھ ہی آئے گی. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بے روزگاری میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ بیسک وجہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں, میں نے ابھی ذکر کیا نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم حاصل ہو اور بچہ کسی جگہ جاب کرے. جاب سے کبھی بھی آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. آپ کا ایک لمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے. اب جتنے بھی جاب پرسن دیکھ لیں, چاہے ان کی 10 لاکھ سیلری کیوں نہیں ہے, وہ ایک محدود بجٹ میں چل رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے میں نے اتنی جو ہے, جو معاشرے میں ہم نے اتنی کمیٹی دینی ہے, اتنا گھر کا راشن ہے, اتنا بل ہے, اتنا رینٹ ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اتنی سیونگ ہے. وہ محدود لمٹ میں چلے. جب آپ کے پاس تعلیم ہوگی, اس کے ساتھ ہنر ہوگا, تو آپ بہت سارے دروازے کھول سکتے ہیں. اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ جو بزنس کرتا ہے اس کے ساتھ 10 گنا جو ہے وہ منافع اٹیچ ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹلی جو آپ کا لمیٹڈ بجٹ ہے, جاب ہے, اس میں ایک گنا منافع ہے. تو جو حدیث ہے, ہمیں اس حدیث کے مطابق, میں نے یہ مفہوم بیان کیا ہے, بہت سارے علماء پھر غلطیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں, تو میں نے یہ مفہوم بیان کیا. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کوئی اور ڈگری حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ماں باپ وہاں پہ بھی اپنی وہ یہ نہیں کرنا چاہیے. بچے کا انٹرسٹ چیک کرنا چاہیے کہ بچے کا انٹرسٹ کدھر ہے. کے اکارڈنگ نہیں چلتے نا, وہ اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں. نہیں بیٹا تو ڈاکٹر ہی بننا ہے, بیٹا انجینئر بننا چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن ماں چاہتی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, یہ سب سے اور بڑی ڈاکٹر ہی بننا ہے. اس کا انٹرسٹ نہیں ہوتا, وہ ڈگری لے لیتا ہے لیکن یہ میں سدرا بہت بڑی غلطی ہے. ہم بچے کا جب تک انٹرسٹ نہیں چیک کرتے کہ بچے کا انٹرسٹ کدھر ہے, تب تک وہ فیلئر ہی نظر آئے گا. اکثر ابھی آپ کے پچھلے پروگرام میں چل رہی تھی بات کہ جعلی ڈاکٹر کیوں, وہ ان کے پریشر سے بنے ہوئے, جو والدین چاہتے تھے تم ڈاکٹر بنو, تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس وہ سکل موجود ہی نہیں تھی, وہ چاہتے نہیں تھے. لیکن آج ڈاکٹر کی ڈگری نہیں ہے موجود, لیکن ڈاکٹر بنے ہیں. تو اس لیے یہ سب سے اہم سوال کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچے انٹرنیٹ سے کیسے آمدنی کا آغاز کر سکتے ہیں؟ اب تو بے شمار سورسز موجود ہیں, جیسے کہ بہت سارے یوٹیوب, ٹک ٹاک, فیس بک, انسٹاگرام. اگر ان کو آپ سمجھتے ہیں ایوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, تو گرافک ڈیزائننگ دنیا کا بہترین ایک ایسی سکل ہے جسے آپ کسی اچھے کالج سے سیکھیں. سیکھنے کے بعد آپ آن لائن بے شمار ویب سائٹس موجود ہیں جس پر آپ کام کر سکتے ہیں اور اچھی انکم آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. اور یہ آمدن آپ کی پاکستان کی جاب سے 1000 گنا بہتر ہے. اب مثال کے طور پہ وہ آپ کو پر اور پے کرتے ہیں. آپ کا پروجیکٹ آپ کو کس لیول پہ وہ بنانا چاہ رہے ہیں, وہ آپ کی سکل ڈیولپ کرتی ہے, لیکن وہ آپ کو پر اور لیٹس سپوز بے شمار فری لانسنگ ویب سائٹس موجود ہیں, تو اس پر اپلائی کریں جس سے آپ کو بے شمار فائدہ ہوگا. کوئی ایک پیغام جو آپ ہمارے پروگرام کے توسط؟ میں چاہتا ہوں کہ تمام نوجوان, جتنے بھی نوجوان ہیں, یہ آپ کی زندگی کا وقت ضائع کیے بغیر ہنر کی طرف آئیں. آپ چھوٹے ہنر کو سلیکٹ کریں, اور ہوگا کیا ان فیوچر 10 سے 12 15 سال میں آپ ایک کامیاب بزنس مین ضرور بن جائیں گے.